سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے کمانڈو شیر خان کو اپنی عملداری میں لے لیا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے پولیس ہیڈ کوارٹر کے خفیہ ٹارچر سیل میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ٹارچر سینٹر گوالیار شہر سے کچھ فاصلے پر جنگل میں ایک ٹیلے پر واقع تھا۔ یہ ٹارچر سینٹر خفیہ پولیس والوں میں مردہ خانے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں جس شخص کو بھی پوچھ گچھ کے لیے لایا جاتا تھا اس کی لاش ہی وہاں سے باہر نکلتی تھی۔ ہندو پولیس انسپکٹر جس نے کمانڈو شیر خان کو گرفتار کیا تھا اس ٹارچر سینٹر کا انچارج تھا۔ یہاں ایک خفیہ ٹارچر سیل تھا۔ سیل ایک کوٹری کی شکل کا تھا۔ اس کے اندر کیا ہوتا تھا سوائے چند ایک پولیس عہدیداروں کے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کے وقت لوگوں نے اس کوٹری سے انسانوں کی بڑی دردناک چیخیں بلند ہوتی ہوئی سنی تھیں۔ کمانڈو شیر خان کو گوالیار کے قلعے سے نکال کر اس نئے خفیہ ٹارچر سینٹر کے ٹارچر سیل میں لا کر بند کر دیا گیا۔ شیر خان نے دیکھا کہ اس کشادہ کال کوٹری کے کونے میں ایک قبرنما گڑھا کھودا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ 3-4 آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں جن کے سروں پر لوہے کے کڑے لگے ہوئے تھے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ اذیت دینے کے آلات ہی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے تشدد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیا ہوا تھا۔ اگر وہ کچھ سوچ رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ وہاں سے فرار ہو کر کشمیر کے محاذ پر کیسے پہنچا جائے۔ اس خوفناک ٹارچر سیل میں شیر خان کو آئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ پولیس انسپکٹر 2 ہٹے کٹے آدمیوں کے ساتھ کوٹری میں آ گیا۔ ایک مسلح سنتری رائفل لیے کوٹری کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ہندو پولیس انسپکٹر دیوار کے ساتھ لگے سٹول کو کھینچ کر کمانڈو شیر خان کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنی جنم بھومی کی رکشا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تم کو میں برا نہیں کہتا، تم اپنا فرض پورا کر رہے ہو، لیکن ذرا سوچو کہ ہمیں بھی اپنی دھرتی ماتا کی رکشا کرنی ہے، ہمیں بھی اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے کمانڈو شیر خان کی جانب ذرا جھک کر پوچھا۔ کمانڈو شیر خان سب سمجھ رہا تھا کہ اس ہندو پولیس انسپکٹر کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ پولیس انسپکٹر بظاہر خوش ہو کر بولا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ہماری مجبوری کو سمجھ جاؤ۔ اب دیکھو نا، ہم بڑی آسانی سے تمہیں گولی مار کر اس گڑھے میں دبا سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں سے تم فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم تمہیں اس طرح ہلاک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن تمہارا ایک بازو کاٹ دیں، دوسرے دن دوسرا بازو کاٹ ڈالیں، تیسرے دن تمہاری ایک ٹانگ کاٹ دیں، چوتھے دن اگر تم زندہ رہے تو تمہاری دوسری ٹانگ بھی کاٹ ڈالیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ ہندو پولیس انسپکٹر ایک بار پھر کمانڈو شیر خان کی جانب جھک گیا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے آہستہ سے کہا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے کمانڈو شیر خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ خدا اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن شاید تم بھول گئے ہو کہ بھارت میں تمہارے خدا کا نہیں، ہمارے بھگوان کا حکم چلتا ہے، اور ہمارے بھگوان نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہارے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے گڑھے میں پھینک دیں۔ لیکن مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم نوجوان ہو، ابھی تم نے جوانی کی کئی بہاریں دیکھنی ہیں۔ کمانڈو شیر خان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے تم میرے جسم کے 1001 ٹکڑے بھی کر دو۔ اب آگے بات کرو۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے بڑی مکاری کے ساتھ کہا، نہیں بھیا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، میں تو تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، بس میری ایک چھوٹی سی بات مان لو۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارے دوسرے ساتھی روہت گڑھ کا ڈیم تباہ کرنے کے بعد کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے شیر خان کے شانے کو آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنا وچن دیتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے نام پتے مجھے بتائے ہیں۔ میں تمہیں اسی وقت آزاد کر دوں گا اور میرے آدمی خود تمہیں پاکستان کا بارڈر کراس کرا دیں گے۔ کمانڈو شیر خان مسکرا دیا اور کہنے لگا، تم جس مکر و فریب سے کام لے رہے ہو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ یاد رکھو تمہارا کوئی ہتھ کنڈا مجھ پر نہیں چلے گا۔ پولیس انسپکٹر نے سٹول پر سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے قریب کھڑے ہٹے کٹے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اسی لمحے شیر خان کو پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ لگے ہوئے آہنی کڑے ڈالے اور اسے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ کمانڈو شیر خان اس سے بھی زیادہ اذیتناک تشدد برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ شیر خان دیوار کے ساتھ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں فرش سے 2 فٹ اونچے تھے۔ اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے
ایک ہٹے کٹے آدمی نے اپنی کمر کے گرد لپٹا ہوا چمڑے کا ہنٹر کھولا اور اسے شیر خان کے جسم پر برسانا شروع کر دیا۔ شیر خان خاموشی سے ہنٹر کی ضربیں سہتا رہا۔ تربیت کے مطابق اس نے سانس کو کنٹرول میں کر کے اپنے جسم کو سن کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ تشدد کی اذیت کا احساس کم سے کم ہو۔ جب ہٹا کٹا آدمی کافی ہنٹر برسا چکا تو پولیس انسپکٹر نے اشارے سے اسے روک دیا اور وہ لوگ شیر خان کو دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ شیر خان کے جسم کا سارا بوجھ اس کی کلائیوں پر پڑ رہا تھا جو آہستہ آہستہ سن ہونے لگی تھیں، لیکن سن ہونے کے علاوہ یہ خطرہ بھی تھا کہ دونوں کلائیاں شیر خان کے بازو سے الگ ہو سکتی تھیں۔ لیکن ہندو پولیس انسپکٹر شیر خان پر ایک اور ترکیب بھی آزمانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کوٹھری میں آ گیا۔ دونوں جلاد اس کے ہمراہ تھے۔ شیر خان کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی دونوں کلائیاں اس کے بازوؤں سے الگ ہونے ہی والی ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے اشارہ کیا۔ ہٹے کٹے جلاد نما آدمی نے آگے بڑھ کر شیر خان کو دیوار سے اتار دیا اور اس کی کلائیاں لوہے کے کڑوں میں سے نکال دیں۔ شیر خان بے بسی کی حالت میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر اس کے پاس بیٹھ کر شیر خان کی کلائی کو بڑی محبت سے سہلاتے ہوئے بولا، بھائی، میں اتنے صحت مند ہاتھوں کو تمہارے بازوؤں سے علیحدہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو پھر تمہارے ہاتھوں کے ساتھ تمہارا سر بھی تمہاری گردن سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے شیر خان کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ شیر خان کی توانائی واپس آ چکی تھی۔ اس نے کہا، تم میری گردن ایک بار تو کیا، اگر 10 بار بھی میرے جسم سے الگ کر دو گے تب بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ پولیس انسپکٹر مکاری سے مسکرانے لگا اور بولا، بھائی، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ پولیس انسپکٹر اپنے جلادوں کو لے کر کوٹھری سے نکل گیا۔ کوٹھری کو بند کر دیا گیا۔ کمانڈو شیر خان کی کلائیوں کی ہڈیاں پھوڑے کی طرح دکھ رہی تھیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھوں کو اپنی بغلوں میں دبایا اور مزید سمٹ کر بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت بھی شیر خان کے ذہن میں یہی ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے کس طرح فرار ہونے کے بعد کشمیر کے محاذ پر پہنچ سکتا ہے۔ 2 گھنٹوں بعد شیر خان کو کھانے کے لیے 2 سوکھی روٹیاں اور پانی کا ایک کٹورا دیا گیا۔ شیر خان نے خاموشی سے روٹیاں زہر مار کیں اور سوچنے لگا کہ اس عذاب گھر سے کیسے فرار ہوا جائے، لیکن وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ رات کو اسے پھر 2 سوکھی روٹیاں اور پانی کا کٹورا دیا گیا۔ رات کا پہلا پہر گزر رہا ہوگا کہ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور وہی 2 جلاد ایک سٹریچر گھسیٹتے کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ سٹریچر کے اوپر ایک بے حس و حرکت انسانی جسم پڑا تھا جس پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ یہ کوئی لاش ہی ہو سکتی تھی۔ سٹریچر کے اندر آتے ہی کوٹھڑی میں ایک ناگوار بو پھیلنے لگی تھی۔ دونوں جلادوں نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ بجلی کی مدھم روشنی میں کمانڈو شیر خان نے دیکھا کہ یہ کسی مرد کی بالکل عریاں لاش تھی جس نے پھولنا شروع کر دیا ہوا تھا اور یہ بدبو اس کے جسم میں سے ہی نکل رہی تھی۔ دونوں آدمیوں نے لاش کو گڑھے میں اتر کر لٹا دیا۔ اس کے بعد شیر خان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھے اور اسے اٹھا کر گڑھے میں لاش کے اوپر پھینک دیا۔ کمانڈو شیر خان پھولی ہوئی لاش کے اوپر جا کر گرا۔ اس کے فوراً بعد دونوں جلادوں نے ایک طرف سے پتھر کی بھاری سل کو کھینچ کر گڑھے کے اوپر رکھ کر گڑھے کا منہ بند کر دیا۔ پتھر کی بھاری سل کے رکھنے کے بعد اس قبرنما گڑھے میں اندھیرا چھا گیا۔ کمانڈو شیر خان پھولی ہوئی بدبودار لاش کے اوپر پڑا تھا۔ ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے وہ لاش پر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ کھسک کر گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا، مگر اس کا آدھا جسم لاش کے اوپر ہی تھا۔ سل کے بند ہو جانے کے بعد گڑھے میں اتنی بو جمع ہونے لگی تھی کہ شیر خان کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس قسم کی اذیت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اس اذیت کو بھی صبر و استقامت سے برداشت کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کمانڈو شیر خان فرار کے بارے میں بھی مسلسل سوچ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ خیال محو نہیں ہوا تھا کہ اسے کشمیر کے محاذ پر پہنچنا ہے، حالانکہ وہاں سے فرار بظاہر ناممکن لگتا تھا، لیکن ایک جانباز کمانڈو سچے مسلمان کی طرح اپنی صلاحیتوں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کی طرح ایک مسلمان کمانڈو کا بھی یہ ایمان ہوتا ہے کہ حالات کا کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اگر دل میں ایمان کی شمع روشن ہے اور روح کی قوت عمل زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کا انسان کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان کا عمل اللہ اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اپنی غرض اور مفاد کے واسطے نہ ہو۔ کمانڈو شیر خان بھی ایک سچا مسلمان کمانڈر تھا۔ اس کا کردار ہمیشہ بے داغ اور پاک تھا۔ وہ صرف اللہ اور اس کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف جہاد تھا۔ جب سے وہ جہاد میں شریک ہوا تھا اس نے ہر عمل اللہ کے لیے کیا تھا اور اس کے کسی بھی عمل میں اس کی ذاتی غرض شامل نہیں ہوئی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ اس نے مشکلات پر ہمیشہ فتح پائی تھی۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ اللہ کا حکم اسے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے کشمیر کے محاذ پر بلا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے نہیں روک سکتی۔ کمانڈو شیر خان قرآن پاک میں اللہ کے اس فرمان کو بھی نہیں بھولا تھا کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کمانڈو شیر خان نے اپنی تمام کھوئی ہوئی توانائیوں کو یکجا کیا، دل میں کلمہ پاک پڑا اور لاش کے اوپر دیوار سے لگ کر بیٹھے بیٹھے اندھیرے میں اوپر کی جانب دیکھا۔ اوپر گھڑے کا منہ پتھر کی باری سل سے بند تھا اور گھڑے میں گپ اندھیرا تھا۔ شیر خان کی کلائیاں ابھی تک درد کر رہی تھیں، مگر اسے اس درد کو بھول کر ہمت سے کام لینا تھا۔ وہ لاش پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے ایک خاص تکنیک سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ آزاد کیے، پھر اپنے پاؤں کھولے۔ اس کے بعد شیر خان نے دونوں ہاتھوں سے پتھر کی سل کو ہلانے کی کوشش کی۔ پتھر کی سل اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلی۔ کمانڈو شیر خان ہمت ہارنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ کلائیوں میں درد کی وجہ سے وہ جسم کی پوری طاقت سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ مسلسل کوشش کرتا رہا۔ آخر کار پتھر کی سل اپنی جگہ سے کھسکنے لگی۔ سل کو کھسکتا دیکھ کر کمانڈو شیر خان کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد وہ پتھر کی سل کو اتنا کھسکانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ گھڑے سے باہر نکل سکتا تھا۔ گھڑے سے باہر نکلتے ہی اسے کافی حد تک لاش کی تیز بو سے نجات مل گئی، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی پروگرام چل رہا تھا۔ اس کا یہ منصوبہ کامیاب ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس نے اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا۔ گھڑے سے باہر آنے کے بعد اس نے پتھر کی سل کو گھڑے کے منہ سے مزید کھسکانا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر سل کو اس طرح کھسکا رہا تھا کہ اس کی آواز پیدا ہو۔ کوٹری میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سلاخدار روشن دان میں سے تاروں کی بہت پھیکی بے معلوم سی روشنی اندر آ رہی تھی، جو چھت کے نیچے آتے آتے غائب ہو جاتی تھی۔ کوٹری میں بمشکل کچھ دکھائی دیتا تھا۔ 2-3 مرتبہ جب سل کے کھسکانے کی آواز پیدا ہوئی تو کوٹری کے بند دروازے کے باہر جو سنتری پہرے پر کھڑا تھا، اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آواز کوٹری کے اندر سے آ رہی تھی۔ کوٹری میں بند قیدی کی نگرانی کی ذمہ داری اس کی تھی۔ سنتری بھی جانتا تھا کہ قیدی کو لاش والے گھڑے میں بند کیا گیا ہے۔ تیسری بار اس نے اندر سے آتی آواز کو سنا تو دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر سے ایک بار پھر ہلکے ہلکے شور کی آواز آئی۔ سنتری نے دروازہ کھولا اور رائفل سیدھی کیے کوٹری میں داخل ہو کر آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ کمانڈو شیر خان اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سنتری کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی دروازے کے پاس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنتری اندھیرے میں اس کے بالکل قریب سے ہو کر گزرا۔ اس کی آنکھیں گھڑے پر تھیں۔ سنتری کو گھڑے کے منہ سے تھوڑی سی کھسکی ہوئی سل ابھی نظر نہیں آئی تھی۔ کمانڈو شیر خان اس سے زیادہ سنتری کو مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اسی لمحے اسی گھڑی کر گزرنا تھا۔ جیسے ہی سنتری جھک کر اس کے قریب سے گزرا، کمانڈو شیر خان نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو جمع کرتے ہوئے سنتری کی گردن پر پیچھے سے اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ منہ کے بل آگے جا گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شیر خان نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا ٹارگٹ سنتری کی گردن تھا، جو شیر خان کے بائیں بازو کے شکنجے میں تھی، اور وہ اسے زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ دبلے پتلے سنتری کی گردن دوسرے جھٹکے ہی سے ٹوٹ گئی تھی۔ جب شیر خان کو یقین ہو گیا کہ سنتری کے جسم میں جان نہیں رہی تو اس نے اسے گھسیٹ کر گھڑے میں پھینک دیا، پتھر کی سل سے گھڑے کو بند کیا اور اس کی رائفل اٹھا کر ادھ کھلے دروازے میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی زیادہ نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی 2-3 کوٹریوں کے درمیان کی جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیر خان رائفل ایک ہاتھ میں پکڑے کوٹری سے باہر نکلا اور بائیں جانب جو گلی سی تھی ادھر دبے پاؤں چلنے لگا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد ایک زینہ آ گیا جو اوپر کو جاتا تھا۔ زینے کی بائیں جانب ایک کوٹری تھی جس کی باہر ایک بڑا ڈرم پڑا تھا۔ شیر خان آہستہ آہستہ زینے پر چڑھنے لگا۔ زینے کے اوپر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ شیر خان نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے کنڈی اتار کر دروازے کے ایک پٹ کو کھولا تو اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیے۔ یہ اس خفیہ ٹارچر سینٹر کی چھت تھی۔ وہ چھت پر دبے پاؤں چلتا اس کی پچھلی منڈیر تک گیا اور دیکھا کہ دوسری جانب ٹیلے کی ڈھلان تھی جس پر اگی ہوئی جنگلی جھاڑیاں نیچے تک چلی گئی تھیں۔ تاروں کی روشنی میں شیر خان اس منظر کو صاف دیکھ رہا تھا۔ چھت کی دیوار ٹیلے کی ڈھلان سے 15-20 فٹ ہی اونچی تھی۔ اس کے پاس سوچنے، غور کرنے اور اندازے لگانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے رائفل اوپر سے نیچے جھاڑیوں پر پھینکی اور پھر اللہ کا نام لے کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ اس طرح سے کودا تھا جیسے اس کو اس قسم کی جگہوں پر سے کودنے کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ جھاڑیوں پر گرا اور گرتے ہی گیند کی طرح لڑکتا چلا گیا۔
6-7 جھاڑیوں کے اوپر سے لڑکتا ہوا وہ کافی نیچے جا کر رک گیا۔ اس نے ایک جھاڑی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس جانب دیکھنے لگا جس طرف اس نے رائفل گرائی تھی۔ رائفل کی اسے اب بھی ضرورت تھی۔ 10-15 سیکنڈ کی تلاش کے بعد اسے ایک جھاڑی میں الجھی ہوئی رائفل مل گئی۔ اس نے رائفل اٹھا لی اور تیزی سے ڈھلان پر سے اترتا ہوا زمین پر آیا اور ٹیلے والے ٹارچر سینٹر کی مخالف سمت کو دوڑنا شروع کر دیا۔ شیر خان کو اس قدر معلوم تھا کہ یہ ٹارچر سینٹر گوالیار شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ آگے کیا تھا اور وہ کہاں جا رہا تھا اس کی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے دوڑتے دوڑتے بائیں جانب دیکھا۔ کافی فاصلے پر اسے گوالیار شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کھیتوں میں دوڑ رہا تھا۔ کھیت ختم ہوئے تو آگے ایک ندی آ گئی۔ تاروں کی روشنی میں ندی کا پاٹ چمکیلا خاکستری رنگ کا نظر آ رہا تھا۔ ندی کافی چوڑی تھی۔ شیر خان نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی۔ اسے وہاں کوئی پل وغیرہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے رائفل پھینکی اور ندی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ دوسرے کنارے کے درختوں کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے خاکے اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تیرتے تیرتے وہ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ندی سے باہر نکل آیا اور سامنے والے درختوں میں گھس گیا۔ یہ کوئی گھنا جنگل نہیں تھا، درختوں کے 2-3 جھنڈ ہی تھے۔ شیر خان ان درختوں میں سے بھی دوسری طرف نکل آیا۔ آگے پھر کھیت اور اونچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ وہ ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ آگے ضرور کوئی گھنا جنگل ہوگا، وہاں وہ چھپ کر رات گزار دے گا اور پھر دوسرے دن کسی طرف نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ دوڑتے دوڑتے وہ 3-4 کھیتوں میں سے نکل گیا۔ اچانک اس کے کانوں میں گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز پڑی۔ یہ آواز کافی دور سے آئی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ریلوے لائن پر پہنچ گیا۔ وہاں ریل کی 2 پٹڑیاں بچھی ہوئی تھیں۔ یہ ڈبل ٹریک تھا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا۔ دور بہت سی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ گوالیار کا ریلوے اسٹیشن ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے دائیں جانب دیکھا۔ اس جانب بھی کافی فاصلے پر ریلوے انجن کی لائٹ کی روشنی دکھائی دی۔ شیر خان وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دائیں جانب اسٹیشن کی مخالف سمت کو چل پڑا۔ ریل گاڑی اس طرف سے آ رہی تھی۔ 1-2 بار پھر انجن کی سیٹی کی آواز آئی۔ آواز دور سے آ رہی تھی۔ گاڑی ابھی کافی دور تھی۔ شیر خان اب دوڑنے کی بجائے تیز تیز چل رہا تھا۔ تاروں کی دھندلی روشنی میں ریلوے ٹریک کی دونوں جانب کھیت ہی کھیت تھے۔ جنگل شاید آگے جا کر شروع ہوتا تھا۔ شیر خان چلتا چلا جا رہا تھا کہ جیسے کہیں سے جنگل شروع ہوگا اور وہ اس میں گھس کر کسی درخت پر رات بسر کر دے گا، یا اگر ایسا نہ کر سکا تو جنگل میں جتنا آگے نکل سکتا ہے نکل جائے گا۔ ریلوے لائن پر اس انجن کی روشنی پڑنے لگی تھی، لیکن یہ روشنی بڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کوئی ٹرین بڑی دھیمی رفتار سے آ رہی تھی۔ جب ریلوے انجن کی روشنی اور قریب آ گئی تو شیر خان لائن سے نیچے اتر گیا تاکہ وہ انجن کی روشنی میں کسی کو نظر نہ آ جائے۔ اب انجن کے چک چک کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ انجن آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا، اس خیال سے کہ جب ٹرین اس کے قریب سے گزرے گی تو ڈبوں کی روشنی اس پر پڑے گی اور وہ مسافروں کو دکھائی دینے لگے گا۔ شیر خان ریلوے لائن کے قریب ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا کہ گاڑی گزر جائے تو پھر آگے بڑھے گا۔ انجن لائن پر بڑی تیز روشنی ڈالتا اور شور مچاتا معمولی رفتار کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر گیا۔ اس وقت کمانڈو شیر خان کو معلوم ہوا کہ یہ مسافر گاڑی نہیں تھی بلکہ مال گاڑی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بھی ہلکی تھی۔ اچانک شیر خان کے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ وہ اٹھا اور ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ جس طرف گاڑی جا رہی تھی اس طرف دوڑنے لگا۔ وہ بڑے غور سے مال گاڑی کے ڈبوں کو دیکھ رہا تھا۔ مال گاڑی اس سے تھوڑے فاصلے پر اونچی جگہ پر چلی جا رہی تھی۔ مال گاڑی کے ڈبے بند تھے۔ شیر خان نے تاروں کی روشنی میں دیکھ لیا کہ مال گاڑی کے ایک ڈبے کا آدھا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ریلوے لائن پر چڑھ گیا اور مال گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب کھلے دروازے والا ڈبہ اس کے سامنے سے گزرنے لگا تو شیر خان نے دیکھا کہ لوہے کی ایک زنجیر ڈبے کے باہر لٹک رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس پر چڑھ نہ سکتا۔ شیر خان زنجیر کو پکڑ کر ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ڈبے کے اور قریب ہو گیا اور پھر زنجیر کو کمند بنا کر اس کے ذریعے ڈبے میں گھس گیا۔ ڈبے میں گھستے ہی وہ آہنی فرش پر بیٹھ گیا اور آنکھیں پوری طرح سے کھول کر اندر جائزہ لینے لگا۔ ڈبے کے کونے میں ایک جانب کچھ سامان بھرا ہوا تھا۔ شیر خان اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ یہ بانس کے بڑے بڑے گٹھے تھے جو فرش سے لے کر آدھی دیوار تک اوپر کو چلے گئے تھے۔ شیر خان دوڑ کر مال گاڑی کے دروازے میں آ گیا۔ ڈبے کا آدھا دروازہ بند تھا، آدھا کھلا تھا۔ معلوم نہیں اس آدھے دروازے کو کیوں کھلا رکھا گیا تھا۔ یہ لوہے کا کافی بڑا دروازہ تھا اور اس کا پٹ اندر کو آیا ہوا تھا۔ پہلے شیر خان کو خیال آیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آدھے دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ سوچ کر اس نے ایسا نہ کیا کہ گاڑی کے ساتھ گارڈ ضرور ہوگا۔ دروازے کو بند دیکھ کر اس کو شک پڑ سکتا ہے کہ گاڑی چلی تھی تو آدھا دروازہ ہی کھلا تھا، پھر یہ کس نے بند کر دیا۔ اس نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔
دراصل کمانڈو شیر خان نے مال گاڑی کے ڈبے میں ہی چھپے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے خیال میں یہ ایک محفوظ جگہ تھی اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر مال گاڑی گوالیار تک نہیں جا رہی تو وہ اس کے ذریعے گوالیار شہر کی خطرناک حدود سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے دروازے میں سے سر نکال کر اسٹیشن کی طرف دیکھا۔ اسٹیشن کی روشنیاں آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ کمانڈو شیر خان کے لیے یہ بات بھی تسلی کا باعث تھی کہ مال گاڑیاں ریلوے اسٹیشنوں کے عام بارونق پلیٹ فارموں پر کھڑی نہیں ہوا کرتیں، بلکہ ریلوے یارڈ میں ایک الگ تھلگ ایسے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی ہیں جہاں کوئی پولیس والا بھی نہیں ہوتا اور CID والوں کی موجودگی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ اب وہ دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یہ گاڑی صرف گوالیار تک ہی نہ جا رہی ہو۔ گاڑی کی رفتار ویسی ہی دھیمی تھی جس رفتار سے وہ چلی آ رہی تھی۔ خدا جانے اس کے انجن میں کوئی خرابی تھی یا اس کے ڈرائیور کو ہدایت کی گئی تھی کہ گوالیار اسٹیشن کے قریب پہنچ کر رفتار کو آہستہ کر دے۔ مال گاڑی کی رفتار سے شیر خان اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ گاڑی گوالیار کے اسٹیشن پر رکتی ہے یا نہیں، مگر اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مال گاڑی اسی ایک رفتار سے چلی جا رہی تھی، نہ وہ تیز ہوئی تھی نہ ہلکی ہوئی تھی۔ گوالیار کا اسٹیشن قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر خان بانس کے گٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ مال گاڑی ریلوے یارڈ میں داخل ہو گئی۔ ریلوے کی پٹڑیوں پر سے گاڑی کے پہیوں کے کراس کرنے کی گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ریلوے یارڈ کے کھمبوں پر چلتے مرکری لیمپوں کی روشنی بھی ڈبے کے دروازے میں اندر پڑنے لگی۔ کافی دیر تک گاڑی یارڈ میں بچھی ہوئی ریل کی پٹریوں پر سے گزرتی رہی، پھر ڈبے میں بہت سی روشنیاں پڑنے لگیں۔ مال گاڑی گوالیار کے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار ویسی کی ویسی تھی، وہ مدم نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے شیر خان کو حوصلہ ہوا کہ ٹرین گوالیار سے گزر جائے گی، لیکن اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مال گاڑی کی رفتار مزید کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب ڈبے کے دروازے میں سے روشنیاں اندر سے ہو کر نہیں گزر رہی تھیں۔ شیر خان اٹھ کر دروازے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی ریلوے اسٹیشن کے شمالی یارڈ میں سے گزر رہی تھی اور اس کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یارڈ میں اپنے مخصوص پلیٹ فارم پر جا کر کھڑی ہونے والی ہے۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے اسے خیال آیا کہ مال گاڑی کے ڈبے کے اندر ہی بانسوں کے گٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہے۔ مال گاڑی ذرا دیر تو وہاں رکے گی نہیں۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ گاڑی صرف گوالیار تک ہی آ رہی ہو، اور جب گاڑی رکے تو مزدور اندر سے بانس کے گٹھے اتارنے آ جائیں گے اور اسے دیکھ لیں گے۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ گاڑی کے رکتے ہی اسے ڈبے سے چھلانگ لگا کر اتر جانا چاہیے اور کسی جگہ چھپ کر گاڑی کے دوبارہ چلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انجن نے اوپر تلے 2-3 بار سیٹی دی۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ شیر خان خوش ہوا کہ ٹرین یہاں نہیں رکے گی، آگے نکل جائے گی اور یوں وہ خطرے کے علاقے سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مال گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور وہ گوالیار کے اسٹیشن کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ گوالیار کے بعد اگلا بڑا اسٹیشن آگرہ تھا، جس کے درمیان دھولپور کا جنکشن آتا تھا۔ دھولپور بھی گوالیار سے کافی فاصلے پر تھا۔ شیر خان نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ ٹرین صرف دھولپور تک ہی جائے گی، جس کا امکان نہیں تھا، تو پھر بھی وہ گوالیار سے کافی آگے نکل چکا ہوگا اور وہاں سے آگرہ اور دلی پہنچنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔